السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے انسانوں، تم ڈرو اپنے اس رب سے الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے اس نے اس کی بیوی یا اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو یہ بات کہ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن مجید کے بیان سے نہیں ہے۔ قرآن اس کے بالکل خلاف کھڑا ہے۔ یہ ہمارے ہاں پچھلے جو مذاہب ہیں، اسرائیلیات، وہاں سے تصور آیا ہے۔ غلط فہمی صرف شاید اس لیے پیدا ہوئی کہ کسی موقع پر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مثال ایک پسلی سے دی، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہر شے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں جس چیز کا جو رول ہے اللہ اسی کے مطابق اس کو ڈیزائن کرتا ہے۔ پسلی کا ایک رول ہے، اور اپنے اس رول کے لحاظ سے وہ بالکل موزوں ہے۔ اگر وہ ٹیڑھی ہے تو اس کا ٹیڑھا پن اصل میں اس کے اس مقصد کو پورا کرتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اس کو جسم کا ایک حصہ بنایا۔ بالکل اسی طرح سے عورتوں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے مردوں کو، شوہروں کو، اور یہ فرمایا کہ تم اس مزاج کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرو۔ تم نے اگر پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ ان کا وہ جو مزاج، شخصیت اللہ کی طرف سے ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ یہی معاملہ مردوں کا بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ شادی کس سے ہوتی ہے یہ پہلے سے طے ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ ہم کو تو بہرحال اپنا انتخاب کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، آپس میں مشورہ کرنا ہے، لازماً کرنا ہے۔ اگر یہ رشتے پہلے سے طے ہوتے تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان ایک سے، دوسرے سے، بعض اوقات تیسرے سے شادی کرتا ہے۔ تو ایسی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے اس میں جو ہمارے اپنے فیصلے ہیں ان میں ہمیں ہمیشہ سوچ بچار اور اپنی فہم کو استعمال کر کے کرنے چاہیے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے جانتا ہے، اس کا تعلق ہمارے فیصلہ کرنے کے عمل سے نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔